بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول کا شہزادہ، سنیوں کے دل کا سکون، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شہادت وبال نہیں، شہادت مصیبت نہیں، شہادت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، شہادت مسلمان کے لیے رب کی طرف سے اس کی خاص رحمت ہے۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت دے۔ شہیدوں سے بھی جب رب پوچھے گا بتلاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو شہید بھی عرض کریں گے اللہ ہمارے ان روحوں کو ہمارے ان جسموں میں داخل کر، دنیا کی زندگی پھر عطا فرما، پھر میدان میں جائیں، لڑیں، کافروں کے ساتھ تیر لگیں، تلواریں لگیں، گولیاں لگیں، نیزے لگیں، ربا ہمارے چیتھڑے اڑ جائے، وجود چھلنی ہو جائے، وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ربا جو مزہ اس شہادت کی موت میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، بس میرا اصول اور قانون ہے، ایک دفعہ روح نکل جائے پھر قیامت سے پہلے وہ روح اس جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے جو بات میں عرض کرنے لگا تھا۔ شہادت مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے، یہ میرا موضوع نہیں، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء بہت محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ صحابہ سیدنا حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی علیحدہ موضوع ہے۔ صحابہ سے یہ شہزادے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ جس طرف میں جانا چاہتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی رجب میں، مدینے کے گورنر نے بیعت لینی شروع کی۔ سیدنا حسین نے فرمایا مجھے مہلت دیں کچھ وقت کے لیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارات کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ میں آپ مدینے کا سفر کیا، وہاں سے مدینے سے مکے آئے، مکے میں شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، توجہ کرنی ہے، ذی القعدہ گزرا، 4 مہینے آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے، مدینے سے مکے ہجرت کر کے آئے، کسی نے کوئی سختی نہیں کی۔ ادھر سے کوفے سے خط آنے شروع ہو گئے، علماء سے سنا کرتے ہو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 1 آیا، 2 آئے، 4 آئے، ہزاروں کے حساب سے خط آ رہے ہیں۔ حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے، ہم نے ابھی تک کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، آئیں آپ، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، مہربانی کریں، 1 2 4 6 نہیں، غالباً 12,000 سے زائد خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ حضرت آئے، آپ مشورہ کرتے ہیں، جلیل القدر صحابہ
آپ کو روکتے ہیں حضرت نہ جائیں، حضرت نہ جائیں، مہربانی کریں۔ یہ کوفی یہ بڑے چالاک ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے فراڈی ہیں، بڑے منافق ہیں۔ انہوں نے آپ کے باپ کو بلا کر شہید کر دیا تھا، انہوں نے آپ کے بھائی کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا، یہ آپ کے خاندان کے دشمن ہیں، آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، مسلم بن عقیل کو بھیجا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں کتنے ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر دی کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ خاندان رسول سے ہیں، آل رسول سے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل مطمئن ہوئے، انہوں نے ایک خط لکھا، بھائی آپ آ جائیں، یہاں حالات کارساز ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے بات اسی طرح کی ہے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کا خط پہنچا، یہاں سے سفر شروع کر دیا کہ میں چلتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ انہوں نے روکا، حضرت نہ جائیں، حضرت نہ جائیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سیدنا حسین نے وہاں ایک جملہ کہا، ادھر کوفیوں نے 60 آدمی بھیج دیے کہ شاید حسین پھسل نہ جائے، لے کر آؤ۔ یہ 60 آدمی ساتھ ہیں، سیدنا حسین مکے سے روانہ ہونے لگے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کی داڑھی پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا، آپ رک جاتے تو میں یہ بھی کر لیتا۔ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا، ذرا اونچی سبحان اللہ کہ میں سنانے لگا۔ توجہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے ہو، جانتے ہو میں نبی امام الانبیاء کی 6 سال آقا کی گود میں پرورش پائی ہے، میرے نانا نے مجھے سبق پڑھایا ہے، لا ایمان لمن لا عقد لہ، میں کوئی لڑائی کے ارادے سے تو نہیں جا رہا، جنگ کے ارادے سے تو نہیں جا رہا، میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، انہوں نے بلایا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا ہے، یہاں حالات کار ساز ہیں۔ فرمایا لا ایمان لمن لا عقد لہ، میرے نبی نے میرے نانا نے مجھے سبق پڑھایا ہے، جب وعدہ کرے ایمان والے کا کام ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے پر پورا پورا اترتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ توجہ ایمان والے، آپ یہاں سے چل پڑے ہیں، روانہ ہو گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کون کون صحابی آیا، کس کس نے کس کس انداز میں روکا، سفر جاری ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل کو جب انہوں نے خط بھیجا، مسلم بن عقیل نے جب خط بھیجا، کوفیوں کو اطمینان ہو گیا ہے، حسین کے پاس خط پہنچ گیا ہے، اب حسین ضرور آئیں گے۔ ٹیلی فون کا دور تو نہیں تھا، وائرلیس کا دور بھی نہیں تھا، ریڈیو کا دور بھی نہیں تھا، جلدی کوئی خط پہنچاتا۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے مسلم بن عقیل کو شہید کرنا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، جو آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے فخر محسوس کرتے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، یہ بے ایمان واقعی بڑے جھوٹے ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے فراڈی ہیں، بڑے شرارتی لوگ ہیں۔ آپ نے پھر خط بھیجا، فرمایا بھائی خیال کرنا ہے، نہیں آنا، یہ بے ایمان بڑے دھوکے باز ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ادھر امام حسین نے سفر جاری کیا ہے، راستے میں خط مل گیا ہے، حضرت جی بڑے جھوٹے ہیں، آپ نے نہیں آنا۔ خبر دینے والے نے یہ بھی خبر دے دی ہے کہ حضرت جی مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا ہے۔ سیدنا امام حسین پیچھے ہٹنے لگے ہیں، مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے جواب کیا، حضرت جی اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اب ہم نے بدلہ لینا ہے، بے ایمانوں نے ہمارے باپ
کو قتل کر دیا ہے۔ بھائیوں نے کہا ان بے ایمانوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا، اب ہم نے بدلہ لینا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ پہلے ارادہ تھا یہ ان کوفیوں نے بلایا ہے، کوفے جانا ہے، یہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ارادہ بدل گیا ہے، اب بدلہ لینا ہے۔ ان بے ایمانوں نے مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا ہے۔ توجہ، ارادے پکتے گئے تو صرف اس ذات کے جس کا دعویٰ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا یہاں سے روانگی ہے، ارادہ ہے مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہے، کوفے جانا ہے۔ قادسیہ کے مقام پہ پہنچے، سامنے سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ کون عمر بن سعد؟ یہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے بارے میرے پیارے پیغمبر کاندھے پر ہاتھ رکھ کے، ساتھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی۔ ساری کائنات نے دعویٰ کیا ہے، ساری کائنات کہتی ہے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سعد کا ہاتھ پکڑتے بلند کرتے فرماتے لوگوں یہ میرا ماموں ہے، جس کا بھی اس طرح کا کوئی ماموں ہو ذرا میرے سامنے پیش کرے۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ موقع پر پہنچے۔ قادسیہ کا مقام ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے نواسے سیدنا حسین وہاں پہنچے ہیں۔ عمر پوچھتے ہیں حضرت جی خیریت ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان کوفیوں نے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، اس ارادے سے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ان بینوں نے کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر بن سعد نے عرض کیا حضرت جی ذرا مجھے بتلائیں تو صحیح کن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے؟ سیدنا حسین نے فرمایا خط ساتھ لایا ہوں، یہ خط دیکھیے۔ عمر نے خط دیکھے، پڑھنے شروع کیے۔ کوفے کے مشہور و معروف لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھے ہیں۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، آپ نے فرمایا وہ فلاں بندہ کھڑا ہے جس نے پہلا خط آپ نے جو پڑھایا، یہ فلاں بندہ کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے۔ ان سب کے ہاتھ میں تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہو یا میرے دشمن بن کے آئے ہو؟ حضرت جی یہ بڑے دھوکے باز ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان بے ایمانوں نے دھوکے سے آپ کو بلایا ہے، یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، دشمن کی فوج میں ملے ہوئے ہیں، مہربانی کریں آپ اپنا راستہ بدل دیں۔ توجہ ایمان والے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر تین باتیں ہیں، ان تین میں سے ایک بات ہو جائے۔ فرمایا تین مشورے ہیں، تین میرے پروگرام میں، ان تینوں میں سے ایک بات یا مجھے سرحد مکے واپس بھیج دیا جائے، جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں، یا یہ گئے مسلمانوں کی کسی سرحد میں بھیج دیا جائے، میں ان بے ایمانوں سے لڑائی کروں، کافروں سے لڑائی کروں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ منظور ہے، یا پھر مجھے اسی کے پاس یزید کے پاس بھیج دیا جائے، ہم بیٹھ
بیٹھ کے ذرا گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ توجہ ایمان والے، اس تیسری بات کو، تیسرے مشورے کو، اس تیسرے پروگرام کو پسند کیا گیا۔ آپ نے یہاں سے سفر دمشق اس سائڈ پہ ہے اور شام اس سائڈ پہ ہے، دمشق اس سائڈ پہ ہے، کوفہ اس سائڈ پہ ہے، دونوں اپوزٹ ہیں۔ توجہ کرنی ہے، یہاں 30 میل کا سفر ہے، وہاں بہت دور ہے۔ آپ نے یہ سفر مؤخر کر دیا، روک دیا۔ یہ کوفے والے بے ایمان ہیں، اب گورنر ابن زیاد آیا ہوا ہے، لہذا جان کا خطرہ زیادہ ہے۔ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا، سفر کرتے گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 80 میل کا سفر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میں بڑے وثوق سے چیلنج سے ایک بات کرنے لگا ہوں، کوفے کے راستے پر کربلا آتا ہی کوئی نہیں۔ آج نیٹ کا دور ہے، نیٹ مارو دیکھو، کوفے کے راستے پر کربلا، یہ دمشق کے راستے پر ہے۔ 80 میل سفر کیا ہے، 3 جگہ پہ پڑاؤ کیا، 3 راتیں لگی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ ساری تاریخ ہے۔ شہادت حسین کربلا کا واقعہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں، اور میں دونوں کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ ایک کتاب کا حوالہ دوں، خواہ وہ کالوں کی کتاب ہو، خواہ وہ ہماری کتاب ہو۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا۔ سفر چل پڑے ہیں، اب ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے جو 60 ساتھ تھے۔ اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے ہمارا راز کھل جائے گا، بلایا تو ہم نے تھا، چلو خطوں کا کچھ کر لیں، وہ اگر پوچھ لے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اب ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے بندہ بھیج دیا شمر کے پاس، تو ذرا قافلہ لے کر آ جا۔ یہ پتہ ہے یہ شمر کون ہے؟ یہ بہت بڑا لعنتی ہے کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا سالہ ہے، سیدنا حسین دا ماما ہے۔ یہ کوفی بے ایمان ہے، اور سب سے پہلا نعرہ مارنے والا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اے بے ایمان ماریا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل میں یہ کمانڈو تھا سیدنا علی المرتضیٰ کی فوج کا۔ یہ سب بے ایمان ہے، اس کے منہ کو صحابہ کا خون لگا ہوا تھا۔ توجہ ہے، ہن گھٹیے گیو جی عرض کر رہا تھا، توجہ کرنی ہے، یہاں چلتے گئے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 7 محرم الحرام ہے، آپ کوفے پہنچے ہیں، آگے سے وہ فوج لے کر آ گیا ہے، تیاریوں میں آئے، موضوع جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، پانی پر قبضہ کر لیا ہے، سائے والی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ علاقہ ان کا ہے، ماحول وہ جانتے ہیں۔ توجہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پتہ قادسیہ کے مقام پر آپ کو لگ گیا تھا یہ بے ایمان جھوٹے ہیں۔ آپ نے جب نظر دوڑائی، وہ سامنے نظر آ رہی ہیں وہی جنہوں نے خط لکھے، ادھر جو 60 کوفی تھے۔ ان بے ایمانوں نے سب سے پہلا کام کیا، جہاں سیدنا حسین خط لے کر پھر رہے ہیں، جس بوریوں میں خط تھے جہاں آپ نے رکھے، ان بے ایمانوں نے ثبوت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان خطوں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ بھی ٹولہ وہیں کھڑا ہو گیا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، سیدنا حسین نے دیکھا حالات بدل گئے ہیں، آپ نے خیمے لگانے کا حکم کیا ہے، آپ نے اپنی دستار مبارک سجائی، تلوار حیدری اپنے ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کوفیوں کے پاس پہنچے، فرمایا او کوفیو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، یاد رکھنا میں تم سے زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرے معدے میں پیٹ میں جہاں خون دوڑتا ہے
وہاں میرے نانے کا لعاب بھی دوڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا میں نے اپنے محبوب کی گود مبارک میں 6 سال پرورش پائی ہے۔ میں نے ابو بکر صدیق کا دور بھی دیکھا، فاروق اعظم کی جلال بھی دیکھا، عثمان غنی کا حیا بھی دیکھا، اپنے باپ کا تدبر بھی دیکھا، میں نے حسن کا انداز بھی دیکھا، میں نے امیر معاویہ کا خلافت کا انداز بھی دیکھا ہے۔ میں کوئی عام نہیں، میں حسین ہوں، میں تو صرف اتمام حجت کے لیے آیا ہوں۔ کل تم اعتراض نہ کرنا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو میں حسین کا عقیدہ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اوپر سے جب تک آرڈر نہ آئے تب تک کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، اوپر سے جب تک آرڈر نہ آئے تب تک کوئی تکلیف آ نہیں سکتی۔ اور بے ایمانو جے رب کو منظور ہے میری شہادت، اللہ کو منظور ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو اللہ نے میری زندگی بڑھائی ہوئی ہے کوئی مجھے کچھ کر نہیں سکتا۔ میں صرف تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، اپنے ہاتھ میرے خون سے نہ رنگو، یہ نہ ہو کل قیامت والے دن جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ آپ وہاں سے واپسی آئے، اپنے خیمے کے اندر آئے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، فرمایا حالات بدل چکے ہیں، حالات کارساز نہیں رہے، یہ بے ایمان انہوں نے دھوکے سے ہمیں بلا لیا ہے، اب ہمارے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ پر یاد رکھنا میرے گھر والوں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، بہنیں بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، صاحب کا گھرانہ موجود ہے۔ آپ فرما رہی ہیں یاد رکھنا یہ صبر کرنا، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو ادھر نماز میں کھڑے ہو جانا، نماز میں مشغول ہو جانا، پر ایسے حالات میں جب آپ کے لخت جگر کے وجود تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، خون میں لطبت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، صبر کرنا ہے تو بڑا مشکل، پر رب کی طرف سے مومن کے لیے صبر عطا ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ ایمان وقت ہے، آپ نے گھر والوں کو سمجھایا، آپ پھر باہر آنے لگے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن علی آئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ آئے، فرمایا بھائی آپ کی ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں، معلوم ہوتا ہے ان بے ایمانوں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، پر میرا دل کرتا ہے میدان میں پہلے میں جاؤں، آپ ذرا رک جائیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے، ساتھ محرم الحرام ہے۔ بھائی گیا، عبداللہ گیا، شہید ہو گیا ہے، زخموں سے چور و چور ہو گیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر ابو بکر بن علی کی باری آئی، علی کا بیٹا ابو بکر آیا، شہید ہو گیا، علی کا بیٹا عمر آیا، شہید ہو گیا۔ توجہ ایمان والے، علی کے بیٹے آتے رہے، شہید ہوتے رہے ہیں۔ توجہ توجہ، 8 محرم الحرام ہوئی، سیدنا حسن کا بیٹا آیا نا، قاسم آیا، آ کے کہتا ہے چچا ابھی اجازت دیں، سیدنا حسین کی آنکھوں میں آنسو روائیں، فرمایا وہ بھتیجا اگر مجھے ایسے حالات کا پتہ ہوتا تجھے کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لاتا، ان بے ایمانوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، میں کہتا ہوں مثلاً ذرا رک جا رک جا۔ توجہ، قاسم نے تلوار لہرائی، فرمایا چچا آپ مہربانی کریں، آپ یہاں رہ جائیں، مجھے جانے دے، معلوم ہوتا ہے
بخشنا تو کسی نے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں شہادت سے نوازنا ہے، شہادت کا مقام دینا ہے، پر میرا دل کرتا ہے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ توجہ ایمان والے ذرا تصورات کے اندر آؤ، جس کے سامنے بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، بھتیجے آ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ آج 8 محرم الحرام ہے، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان سے بتلائیے ان گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پر خیمے سے باہر آواز نہیں آ رہی، پر کسی کے واویلے کی آواز نہیں ہے۔ سیدنا حسین بتلاتے ہیں گھر والوں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، 9 محرم الحرام ہے، آج آپ کے بیٹوں کی باری آئی۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار نرد کرنے لگا ہوں۔ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے ایک معصوم کو اٹھایا ہوا ہے، 10 محرم الحرام ہے، آپ نے ایک معصوم کو اٹھایا ہوا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، یوں ہاتھوں پہ پکڑا ہے، ادھر سے تیر آیا، ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا ہے، خون کے فوارے نکلنے شروع ہوئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے خون لیا، آسمان کی طرف اچھالا، فرما بِقَضَائِكَ رَبِّ رَضِيتُ، اور میرا پالنے والا اللہ تیری قضا ہے، میں حسین کی رضا ہے، اللہ تیرے فیصلے ہیں، ہاتھ باندھ کے تیرے فیصلے کو ماننے کے لیے میں حسین تیار کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ میرے بھائیوں کے لاشیں سامنے پڑے ہیں، ربا میرے بھتیجوں جو میرے جان سے پیارے ہیں، اللہ ان کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، ربا میرے بیٹوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تیری قضا ہے، میری رضا ہے۔ آپ خیر سے خیمے میں آئے، بی بی زینب سے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، عقیدہ بتلانے لگا ہوں۔ سیدنا حسین کہتے ہیں اور میرے گھر والوں، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے، رب کی طرف سے جو قضا آ جائے، اللہ کی طرف سے جو کچھ آ جائے، میں حسین کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے تبدیل کر سکوں۔ حسین اللہ دے فیصلے تبدیل، علی اللہ دے فیصلے تبدیل، نبی اللہ دے فیصلے تبدیل۔ فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، آپ نے فرمایا میری بہنہ خیال کرنا، میرے گھر والوں خیال کرنا، اگر مجھے شہادت مل جائے، شہادت کا رتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، شہادت کا رتبہ کوئی عام نہیں ہے، یہ مومن کے لیے رب کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر میں شہید ہو جاؤں، واہ ویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا، سر میں مٹی نہیں ڈالنی، سینہ کو بھی نہیں کرنی، یاد رکھنا حسینی واہ ویلا نہیں کرتا، صبر بھی کرتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے۔ توجہ، آپ نے دستار سجائی، تلوار حیدری اٹھائی، پورا وجود خون میں لتبت ہے، ان بے ایمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے، فرمایا او کوفیو، اتمام حجت کے لیے میں یہ بات کہنے لگا ہوں، میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دو، یہ کہنے کے لیے نہیں آیا میرے معصوم بچوں کا خیال رکھنا ہے، تم سے پانی مانگنے نہیں آیا، میں صرف بتلانے کے لیے آیا ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں۔ اگر میری ماں میرا بٹن اوپر والا بند کر دیتی یا بٹن کی جگہ دھاگا ہوتا،
یہ اوپر والا دھاگا بند کر دیتی اور میری گردن پہ نشان پڑ جاتا۔ میرا نانا وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کاش آج میرا نانا یہاں زندہ موجود ہوتے تو کیسے برداشت کرتے کہ تم بے ایمان میری گردن پہ چھریاں چلاؤ، تم بے ایمان میری گردن پہ تلواریں چلاؤ۔ میرا نانا کبھی بھی برداشت نہ کر دے۔ میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، جو مصیبت آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ میرا اللہ مجھے آزما رہے ہیں۔ او بھائی مانو تم نے اگر شہید کرنا ہے یہ سوچ لو کل قیامت والے دن رب کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے آج تک میں حسین نے جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی میں نے جھوٹ کا ساتھ دیا ہے۔ کیا بھائی مانو تم نے نہیں بلایا تھا، خط لکھ کر تم نے نہیں بلایا تھا، تمہارے بلاوے پر میں آ گیا تھا۔ تم میرے باپ کے بھی دشمن ہو، میرے بھائی کے بھی دشمن ہو، میرے بھی دشمن بن گئے ہو، میرے خاندان کے دشمن ہو۔ توجہ توجہ ایمان والے، جو کچھ تم سے ہوتا ہے تم کر لو، کل قیامت والا دن ہوگا، تمہاری گریبان ہوگی، میں حسین کا ہاتھ ہوگا۔ او بے ایمانو ذرا سوچ لو۔ اور وقت ادھر سے یہ بات ہوئی، ادھر نماز کا وقت ہوا، سیدنا حسین نے فرمایا ذرا رک جانا، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ پورا وجود خون کے اندر لتبت ہے۔ فرمایا جب میں سجدے میں جاؤں پھر تمہاری مرضی ہے، کیونکہ مجھے آقا نے مجھے یہی سبق پڑھا، قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سیدنا حسین انہیں سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ زندگی رہی نا تو انشاءاللہ حسین کا خطبہ عرض کروں گا جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیا تھا، کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ بس آخری جملے۔ سر سجدے میں آئے، تلواروں کے سائے میں، تیروں کی برسات میں، سیدنا حسین کا سر سجدے میں، بتلا رہے ہیں حسینی وہ ہے جو نماز، حسینی وہ ہے جو واویلا نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب ترجمہ کر دیا ہے، کہتا ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو اچھی عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو، تیمم میں خاک لہو سے ہوا غسل سید کا، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔